موسیٰ علیہ السلام نے 40 روزے رکھے، رات دی عبادت کیتی، اعتکاف کیتا، تے پھر اللہ تعالیٰ نے تورات دیتی۔ اعتکاف کر کے 40 روزے رکھ کے تے کی ملیا؟ اللہ تعالیٰ نے کتاب عطا فرمائی، تورات۔ ابراہیم علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا قرآن پاک دے اندر سورت بقرہ دے اندر آیت نمبر 125 دے اندر اعتکاف دی تاریخ اللہ نے بیان کیتی کہ کتھوں شروع ہویا اعتکاف۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ وقت یاد کرو اے میرے حبیب، انہاں نو دسو کہ جس وقت اللہ دا گھر خانہ کعبہ معظمہ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے ابراہیم میرا گھر بناؤ سونا صاف ستھرا، اور حکم دیتا ہے لوگوں ابراہیم علیہ السلام دی وہ جگہ جڑی ہے اس نو نماز دی جگہ بنا لو۔ وَعَاهِدْنَا إِلَىٰ ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نال عہد کیتا، وعدہ کیتا۔ اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام بھی ساتھ ہیں، انہاں نال بھی وعدہ کی کیتا وَأَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اے میرے نبی میرا گھر سونا بناؤ اعتکاف کرن والیاں واسطے، رکوع و سجود کرن والیاں واسطے۔ اللہ دا گھر یہ مسجد جڑی ہے بناؤ، کیوں بناؤ؟ وجہ کی ہے؟ کادے واسطے بناونی ہے؟ رکوع تے سجدے تے اعتکاف، کہ جس نماز وچ رکوع سجدہ ہی کونی پھر وہ نماز کیڑی ہے؟ پھر اس واسطے رکوع و سجود تو بغیر نماز نہیں ہے۔ یہ مسجد بنائی رکوع و سجود کرنے والیاں واسطے۔ جڑا جھک ہی نہیں سکیا کہ جھکیا ہی نہیں ان دی نماز کا دی؟ اس واسطے اس دا خاص دھیان کریا کرو۔ اگر تسی سجدہ کر سکتے ہو تے کرو، نہیں کر سکتے تو پھر ہی اجازت ہے کرسی دی۔ اور دوسری وجہ ہے، ایک تے نمازیاں واسطے ہوگی یہ مسجد اس واسطے بنائی ہے، اور مسجد حرام بھی اسے واسطے بنائی تے باقی ساری مسجدیں بھی اسے واسطے۔ دوسری وجہ ہے فرمایا طواف کرن والیاں واسطے تے اعتکاف کرن والیاں واسطے۔ اتھے طواف ہوندا ہے اور اعتکاف ہر جامع مسجد دے اندر جتھے نماز پڑھی جاندی ہے، 5 گنا نماز جتھے اس مسجد دے اندر بھی۔ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ بناون دی وجہ اعتکاف، رکوع و سجود اور طواف دا بیان فرمایا ہے کہ وجہ ہے اس واسطے خانہ کعبہ بنایا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اس تو بعد پھر یہ کام جاری رہا، انبیاء اکرام آ کے طواف کردے ہوندے ہیں، نمازاں پڑھنیاں، اعتکاف کرنا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے آپ نو اعتکاف دا حکم دیتا، روزیاں دا حکم دیتا، 40 روزے رکھے، اعتکاف کیتا، تے پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام تے کتاب نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل فرمایا ہے لیلۃ القدر، اس عظیم رات، قدر والی رات، عظمت والی رات دے اندر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو نازل فرمایا شب قدر میں۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اس رات دی تسی شان عظمت کی جان دے ہو؟ وہ تے بڑیاں عظمتاں والی ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینیاں تو بھی افضل ہے۔ اتنی شان، اتنی عظمت ہے اس دی، 1000 مہینیاں تو بھی افضل ہے۔ کیوں افضل ہے؟ کہ قرآن نازل ہویا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعتکاف کیتا ہے تے کتاب لئی رب کولوں، حضور علیہ السلام تے قرآن نازل ہویا ہے، اعتکاف کر کے نہیں،
جس رات قرآن نازل ہویا ہے اس رات دی عظمت نو تلاش کرن واسطے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اعتکاف کردے رہے. قرآن تے پہلے نازل ہو گیا اور یہ رات اتنی افضل ہے جس واسطے اعتکاف کیتا جاندہ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہلیاں امتاں دیاں عمراں انہاں لوگاں دے اعمال عبادتاں آپ بیان کر رہے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت شمعون علیہ السلام دا واقعہ بیان کیتا کہ اللہ دے بڑے کامل ولی اور مجاہد اور بہت طاقتور اور بڑی عبادت کرنے والے جنہاں نے 1000 مہینے اللہ دی عبادت اس طرح عبادت کیتی کہ دن روزہ رکھنا تے جہاد کرنا تے رات نو عبادت کرنی. کچھ دیر تھوڑی جی جٹ سینگ ہے تے باقی رات عبادت. اس طرح زندگی گزاری 1000 مہینے انہاں لگاتار یہ کام جاری رکھیا. دن روزہ تے رات دی عبادت. کوئی تھوڑی دیر ہی سونا ہوندا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت انہاں دی شان و عظمت بیان کیتی کہ حضرت شمعون علیہ السلام آپ اتنی عبادت کردے ہوندے آن تے جہاد آپ کردے آن, کافر آپ دے اگے زیر ہو جاندے آن. اللہ نے طاقت اتنی زیادہ دیتی ہے. کافراں نے حضرت شمعون علیہ السلام دی بیوی نو لالچ دیتا ہیرے جواہرات سونے چاندی دا پیسیاں دا کہ اپنے سائیں نو جڑا قابو کر کسے طریقے نال تے ساڈے حوالے کر تے بڑا تینوں مال ملے. وہ برگلائی گئی گلاں چ آ گئی. انہاں کو رسے دیتے چنگے مضبوط رسے کہ جس وقت سو جاون تے چنگی طرح لتاں باواں ہر جسم بن دینا تے سانو سد لینا. جس وقت ستے سارے دن دا جہاد کیتا ہے, روزہ رکھیا ہے, رات نو بھی عبادت کرنی, جس لے سونا تے پھر جس لے ستے فوراً قابو کر دیتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے طاقت اتنی زیادہ دیتی ہے, اتنے آپ طاقتور ہیں. جس وقت جاگ آئی فوراً جھٹکا ماریا, ہر شے توڑ کے رسیاں وہ ماریاں تے کھل گئے. آپ نے پوچھا ہے کام کنے کیتا ہے؟ وہ بیوی جڑی وہ بڑی بہانے باز ناٹک کرن لگ پئی. آکھن لگی میں تے سنیا کہ میرا بندہ بڑا طاقتور ہے, میرا سائیں میرا شوہر, تے میں سوچیا آج بن کے ویکھاں. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت دیتی ہے میں تے سنگلیاں تے سنگل بھی بڑے بڑے توڑ دینا, میرے چ بڑی طاقت ہے. تے کافر آج تک جتنے بھی نے سارے میں زیر کر دیتے نے. میرے اگے کوئی دنیا دا پہلوان میرے مقابلے چ نہیں آ سکتا. اللہ تعالیٰ دی عطا آپ نے بیان کیتی, لیکن اس دا مقصد ہو رہا کوئی اس عورت دا. صبح ہوئی کافر آئے, کافراں نے پوچھا کی بنیا بھئی؟ آکھن لگی بڑا طاقتور ہے, اس تے ساریاں توڑ دیتیاں رسیاں تے میں تے مسا جان اپنی چھڑائی ہے, میں تے گلاں ہور بنا دیتیاں. تے وہ آکھدا میں تے وڈے وڈے سنگل بھی توڑ دینا, میرے اگے کوئی شے نہیں ٹکدی. انہاں آکھیا نہیں ایڈا بھی کوئی نہیں, تو سنگل لے لا, یہ بڑے اچھے مضبوط سنگل نے, انہاں نال ہن بن دے نہیں تے جے توڑ بھی دیتے تو آکھی میں تے ازماؤندی پئی. سنگل حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے واقعہ سنایا اپنی امت نو, صحابہ کرام. فرمایا جس وقت سو گئے حضرت شمعون علیہ السلام سنگلاں دے نال بن دیتا, بن کے جس وقت جاگ آئی آپ نے توڑ دیتے سنگل توڑ دیتے. تے پوچھیا بھی ہاں بھی یہ کی کیتا ہے؟ آکھن لگی میں تے آزمایا, کل آکھ دے پے میں سنگل بھی توڑ دینا, میں کہ ویکھ لینے سنگل توڑ دینے کہ نہیں. عورت بہانے باز بہانے بنے بنا کے تے پھر نکل گئی. آپ نے بڑیاں تعریفاں کیتیاں اللہ تعالیٰ دی عطا دیاں کہ اللہ دا بڑا احسان ہے میرے تے, مینوں اج تک کوئی زیر نہیں کر سکیا. میں اتنی جنگاں لڑیاں, جہاد کیتے, میں ہر شے میرے اگے زیر ہو گئی, میں فتح یاب ہو گیا. اللہ تعالیٰ دے بڑے انعامات نے میرے تے. لیکن آپ نے اپنا راز کھول دیتا.
آکھن لگے کہ میریاں جڑیاں لٹاں نے نا بہت لمبے لمبے وال آنا آپ فرمایا اگر کوئی مینوں انہاں نال بن دے نا پھر میں قابو آنا، انج میں نہیں قابو آ سکتا۔ وہ جس لئے دس دیتا اور رات ہوئی تو قابو کر دیتا، بیوی نے قابو کر دیتا، لٹاں جڑیاں بڑیاں لمبیاں ہن لٹاں، وہ جس وقت بن دیتا لٹاں دے نال کافر آ گئے، کافراں نے آ کے ظلم و ستم شروع کر دیتا، اکھاں جڑیاں کڑ دیتیاں، نک وڑ دیتا۔ آپ نے دعا منگی، اے اللہ میرے جڑے باغی نے مینوں بغاوت وچ پھساون والے انہاں تے اپنا عذاب نازل کر۔ اللہ دا پھر عذاب فوراً نازل ہویا، آسمان تو اگ آئی، اس عورت تے گری، فوراً ہی سوا ہو۔ زمین نو حکم دیتا اللہ تعالیٰ نے، وہ کافر جڑے نے سارے زمین دے اندر ہی درس گئے، وچے زندہ ہی دفن ہو گئے، اتوں زمین مل گئی۔ جس وقت آپ نے واقعہ سنایا کہ حضرت شمعون علیہ السلام بڑے اللہ دے بہادر، اللہ دے ولی، مجاہد اور عبادت گزار، 1000 مہینے انہوں نے عبادت کی اس طریقے نال، دنے روزہ رکھ کے جہاد کرنا، رات نو نوافل پڑھنے، ذکر اذکار کرنے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ تواڈے صدقے ساڈی فضیلت ہے لیکن وچ ساڈے کول پلے عمل اتنا کوئی نہیں ہے۔ رب نے شاناں دتیاں، فضیلتاں دتیاں، تواڈے صدقے ہی ہے سارا کچھ، لیکن اگر ویکھیا جائے تو انہاں امتاں دے اعمال، انہاں دیاں نیکیاں، انہاں دے تگو دو محنتاں مشقتاں وہ ساڈے تو زیادہ نے۔ ساڈیاں تے عمراں بھی تھوڑیاں نے، انہاں دیاں عمراں بھی زیادہ ہیں۔ عمراں بہت زیادہ پہلے وقت ہے، بڑیاں ہی لمبیاں عمراں۔ آدم علیہ السلام دی 1000 سال عمر آئی، 40 سال شیس علیہ السلام نو دے دیتے۔ نوح علیہ السلام دی عمر 1500 سال تو بھی زیادہ، کچھ اقوال لکھے ہوئے ہیں، مختلف اقوال نے، 950 سال تے تبلیغ کی آپ نے۔ شیس علیہ السلام دی عمر جڑی ہے وہ بھی بعض کتاباں 800 تو اتے لکھی ہوئی۔ یہ تے انبیاء کرام دی ہور بھی عمرہ بڑیاں لکھی ہوئی نے، 400-500 سال، 1000 سال، 400-500 700-800 سال، تے لوگاں دیاں کتنیاں ہو سنگیاں۔ یہ تے عام جڑیاں عمرہ تاریخ دے اندر نے تے لوگاں دے جنہاں دے لکھیا ہی کو نہیں ہے، عمرہ دا ذکر ہی کو نہیں تاریخ دے اندر، کتنیاں عمرہ ہو سنگیاں۔ حضور علیہ السلام دے کے صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ ساڈے پلے عمل اتنا کو نہیں جتنا پہلیاں امتاں، مشقتاں، محنتاں، عبادتاں، ریاضتاں، ساڈے کول تے اتنا عمل ہی کوئی نہیں ہے، ساڈیاں انیاں نیکیاں ہی کوئی نہیں ہیں۔ قیامت والے دن انہاں اگاں ود جانا ہے ساڈے تو، انہاں دے کول بڑے بڑے خزانے تے بڑیاں بڑیاں عبادتاں، یہ خزانہ، یہ دولت، یہ اگاں کم ہوندی ہے، یہ دولت ہے انسان دی اصل، عمل ہی انسان دی دولت ہے بس، اور علم دولت ہے اور عمل، باقی سارا کچھ بھی نہیں۔ حضور علیہ السلام صحابہ کرام دیاں گلاں سن کے، پشیمانی سن کے تے بڑے پریشان ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً اپنے حبیب علیہ السلام تے خوشخبری نازل فرمائی۔ اس سورت قدر اس وقت نازل ہوئی، سبحان اللہ، وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر۔ فرمایا اے میرے حبیب پریشان نہیں ہونا، ایک رات ایسی عظمت والی، اتنی شان والی، برکتاں والی، تسی جڑا واقعہ سنایا ہے وہ تے 1000 مہینے دی عبادت ہے، وہ رات 1000 مہینیاں تو بھی افضل ہے جس دے اندر قرآن نازل کیتا گیا، اس دیاں تسی شانہ کی جان دے ہو۔
اس رات دے اندر اللہ تعالیٰ دے فرشتے نازل ہوندے نے. حدیث پاک دے اندر ہے جبرائیل علیہ السلام جھنڈا لے کے نازل ہوندے نے اور فرشتیاں دیا فوجاں نال ہوندیاں. آپ دے 600 پر نے تے 2 پر آپ پھلاوندے نے تے جس دے ذریعے ساری زمین تھلے آ جاندی, مشرق اور مغرب تک پھیل جاندے نے. جبرائیل علیہ السلام اتنے بڑے نے, 2 پر جڑے نے مشرق کو مغرب تک پھیل جاندے. آپ اس جھنڈے نو خانہ کعبہ دے اتے نصب کر دیندے اور آپ حکم دیندے نے فرشتیاں نو کہ اس رات دے اندر جتنے بھی لوگ عبادت کر رہے نے انہاں دے نال جا کے سلام لو اور انہاں دیاں دعاواں تے آمین آکھو. انہاں دیاں دعاواں تے آمین بھی آکھو تے سلام بھی لو. جڑے عبادت کر رہے نے بڑے خوش نصیب نے. تے جڑا عبادت کردا ہے اس نو فضیلت کتنی ہے؟ 1000 مہینیاں تو بھی زیادہ عبادت دا ثواب. اگر کسی نے کوئی 2 نفل پڑھ لے, 4 نفل پڑھ لے, کوئی درود شریف دی تسبیح کر لے, قرآن پاک پڑھ لیا, تو تسی یہ بھی سوچو کہ قرآن دے صدقے جس رات نو فضیلت مل گئی ہے تے جس قرآن ہی حاصل کر لیا وہ کتنا افضل ہے. وہ سارے ہور تریمہ والے پاسے ہی دوڑ دے پئے ہو, نالے تے اوکھی تعلیم بھی ہے. تے دوسری گل یہ ہے کہ اس دے اندر فضیلت بھی ویکھ لو. مر جانا ہے تسی تے رہنا ہے. جنت اس دنیا نو بناون دی جنت دی کوشش کر دے, ایتھے ہی جنت بنا لویے. رب آندا اگلی بنا لو جنت, اگلے جہان دی اگلی زندگی واسطے. تے بندیاں دی کوشش نہیں, اسی ایتھے ہی بناونی ہے جنت. جس لے مر گئے اس نے روندیاں ہی جانا جے. قرآن پاک دے ذریعے اس رات میں اتنی فضیلت ملی ہے, اتنی فضیلت ملی ہے. فرمایا میرے حبیب تیری امت واسطے خاص تحفہ ہے, صرف تیری امت واسطے, باقیاں نو نہیں ملی ہے. یہ امت مسلمان میں فضیلت ملی ہوئی ہے کہ پہلیاں امتاں جڑیاں نے وہ اگاں نہ لگ جاؤں. رات میں عبادت کرو تے 1000 مہینہ تو بھی زیادہ ثواب حاصل کرو عبادت دا. حضور علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے آپ نے اس رات دا تعین دس دیتا کہ فلاں تاریخ دی جڑی رات جے وہ رات ہے شب قدر تے عبادت کرو. حضور علیہ السلام آپ اپنے صحابہ کرام نو دسن واسطے آپ تشریف لیا رہے تے راہ چ لڑائی پی گئی بندیاں دی. وہ بندے آپس میں لڑن لگ پے. وہ رات بھی ہو گئی بے ادبی, اس رات کرنی تے عبادت ہے تے پا لڑائی دیتی. حضور علیہ السلام آپ نے فرمایا تھوڑی لڑائی دی وجہ تو اللہ تعالیٰ نے تعین ہی اٹھا لیا گیا ہے, لے ہن اینوں لبو رات نو. اس رات تے کرنی ہے عبادت تے تسی لڑائی شروع کر دیتی ہے. بے ادبی بیڑا گرک کرتی ہے, نیکیاں ضائع کر دیندی ہے. جڑا بندہ رمضان المبارک دی بے ادبی کردا ہے, فقہا نے کتاباں چ لکھیا ہے کہ ایسا بندہ جڑا سر عام کھاندا پیندا ہے تے رمضان دا احترام نہیں کردا, وہ واجب القتل ہے, اس کی اتنی سزا ہے. جس طرح حکومت باقی قانون بنایا ہے وہ اسلامی نے وہ بھی سارے, لیکن اس چیز نو انہاں نے وچ پایا نہیں, ایڈ نہیں. یہ اسلامی قانون نہیں ہے ویسے, اینو ایویں سمجھا ہے عام, لیکن اس دا اسلام دے اندر اتنا اس دا جو اہمیت اتنی ہے. باقی بھی تو سارے بنا لینے, لا دیا کتاباں میرے کو اتنے وچ بڑیاں پئی ہوئی نے, پڑھ پڑھ کے ویکھ لو, سارے ٹھیک نے بنے ہوئے, لیکن اینوں دے وچ پاؤ, اینوں پایا کوئی نہیں. یہ بھی لکھیا ہوا کتاباں دے اندر, اسلام نے کتاباں کہ جڑا رمضان المبارک دی بے ادبی کردا ہے وہ واجب القتل ہے. مت سر عام کھاؤ پیو. ایک بندے نے روزہ نہیں رکھیا تو دوسرا ظاہر کر دینا اپنا گناہ, کتنا بد نصیب ہے. بے ادبی کر کے گناہ بھی لے رہا ہے, تو ایک کوئی کیتی ہے نیکی وہ بھی ضائع کر رہا ہے. رمضان المبارک دی بے ادبی کرنے والے وہ پچھلے سال دیا نیکیاں جڑیاں وہ ساریاں ضائع ہو جاندیاں. اتنی اس دی وعید ہے, اتنی سزا سخت ہے. تے دوسرے جڑے مسجد دے اندر آ کے بے ادبی کردے نے مسجد دی,
انہاں دا کی حال ہوئے گا؟ ایک اعتکاف کرنا تے پھر دوسرا اعتکاف دے دوران مسجد وچ لڑائی کرنی، جس لڑائی دی وجہ تو جڑا ہے لیلۃ القدر دا تعین اٹھا لیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مینوں پہلے رب دس دیتا بیا رات تے پھر مینوں بلا دیتا رب، فرمایا لے ہن تانوں بھی بلا دیتا ہے، انہاں نوں بھی نہیں دسنا، تسی بھی مینوں پورے عشرے دے اندر تلاش کرو۔ پہلے فرمایا پورے رمضان ہی تلاش کرو، پھر اللہ تعالیٰ نے آسانی دے دیتی، فرمایا اے میرے حبیب انہاں نوں آکھو چلو آخری عشرے اعتکاف کریا کرو، تاکہ اعتکاف دا بھی ثواب مل گیا، نالے رات کی جڑی عبادت ہے وہ تسی رات نو پڑھو گے، نماز پڑھو گے، تراویحاں پڑھو گے، قرآن پاک پڑھو گے، تہاڈا جڑا ہے وہ لیلۃ القدر دا جڑا ثواب ضائع نہیں ہوئے گا، لیلۃ القدر نو حاصل کر لو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رات نو تلاش کرنے واسطے پورا مہینہ اعتکاف کیتا، جس وقت آخری عشرہ آیا پھر آپ نے اعلان کیتا، فرمایا میرے صحابہ آخری عشرے دے اندر اعتکاف کر لو، آخری عشرے دے اندر تاک راتاں دے اندر زیادہ مکان جے، اور تاک راتاں چو صحابہ کرام دے اقوال ملتے ہیں، اس 27ویں دی رات دے اندر زیادہ مکان ہے، تے آپ 27ویں رات جڑی اس دے اندر تے عبادت کرنے ہیں، سارے آ جاندے نے آج 27ویں دی رات ہے، لیکن حدیث پاک دے اندر تاک راتاں آئیاں نے، صحابہ دے اقوال ہیں نا ٹھیک ہے کہ 27ویں رات ہے وہ بھی تاک ہے، لیکن جڑیاں حدیثاں مضبوط اور بخاری اور مسلم صحیح ہیں دی حدیثاں نے انہاں دے اندر زیادہ جڑی تاکید آئی وہ تاک راتاں دی تے اس واسطے تاک راتاں جڑیاں نے انہاں نوں زیادہ اہتمام کریا کرو، بلکہ ساریاں ہی سارا رمضان ہی ٹھیک ہے، لیکن اگر شب قدر نو حاصل کرنا جے تاک راتاں دی جڑی تراویحاں نماز عشاء فجر وہ با جماعت پڑھو۔ حدیث پاک دے اندر جڑا بندہ عشاء دی نماز با جماعت پڑھ لے گا اور فجر دی نماز با جماعت پڑھے گا، اس دی شب قدر ضائع نہیں ہوگی، اس نو رات دی عبادت دا ثواب ملے گا۔ تے جڑا بندہ تراویحاں بھی پڑھے اس نو کتنے انعامات ملن گے؟ میں پچھلے سال ایک سجدے دی فضیلت پچھلے جمعے تے ایک سجدے دی فضیلت بیان کیتی ہے کہ جنت اس دے نال تے جنت دے اندر انعامات تے جنت دے اندر باغ بہاراں لگدیاں نے، کتنیاں نے ایک سجدے نال، یاد ہے کہ نہیں یاد کیاں وہ ایک سجدے دی تے تراویحاں وچ کتنے سجدے ہیں؟ کیوں نہیں اہمیت دیندے؟ پیچھے میں ویکھنا پیچھے بیٹھے رہندے نے بندے، صحابہ کرام بڑی اہمیت انہاں نوں دینی، پڑھنا، پابندی کرنی، چاہے وہ نفل ہی ہے، لیکن صحابہ کرام ہمیشہ چھڑیاں تے نہیں، چلو جی کسی دی ایک دن رہ گئیاں نے، لیکن یہ تو نہیں ہے کہ روز ہی چھڑی رکھو، انہاں نوں اہمیت نہیں انہاں دی، تسی اس نوں سمجھو کچھ نہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پڑھتے رہے، آپ نے نہیں کدی چھڑیاں، چلو اس وقت تنہائی چ پڑھتے ہوں کلیاں پڑھتے ہوں، لیکن آپ نے چھڑتے تو نہیں نا، آپ ہمیشہ پڑھتے رہے ہیں، اس وجہ تو سنت موقدہ آکھیا گیا ہے کہ آپ نے ہمیشہ اپنائیاں نے، کیا تسی باقی سنت موقدہ چھڑ دیں ہو؟ اس نو پڑھیا کرو تراویحاں نو، اور جڑا تراویحاں پڑھدا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ دا فرمان ہے اس دے پچھلے گناہ جڑے نے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے عرض کی یا رسول اللہ اگر میں شب قدر نو پا لواں تو میں کی منگا رب کو؟ آپ نے فرمایا اے عائشہ رب کو یہ دعا منگنی ہے، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، فاعف عنی لفظ لکھا آیا ہے، یعنی منگنی دعا یا اللہ تو بڑا ہی معاف کرنے والا ہے، بڑا ہی تو کریم ہے، رب دیا تعریفاں نہیں کرنیاں نے، یا اللہ تو بڑا ہی معاف کرنے والا ہے، یا اللہ تو بڑا ہی کریم ہے، تو چھڑ دین والا ہے، درگزر کرنے والا ہے، تو اسے ہی صفتاں نو پسند کرنا ہے بندیاں دے اندر، جنہ چے ہون تو انہاں بندیاں نو پسند کرنا ہے، تحب العفو اسے ہی بات نو تو پسند کرنا ہے اور خود بھی یہی کام کرنا ہے، فاعف عنی یا اللہ پھر معاف کر دے سن، عائشہ منگنی
اس رات دے اندر کی شے منگنی ہے؟ آخرت ہی منگنی ہے۔ دنیا بھی منگو، اپنے جڑے نے گناہاں دی معافی منگو، آسانیاں منگو، شفا منگو، جو کچھ منگنا ہے منگو۔ حضور علیہ السلام آپ نے فرمایا اے عائشہ رب کو منگنی ہے تے پہلے یہ صفتاں رب دیاں بیان کرنیاں نے تے پھر آکھنا یا اللہ تو انہاں صفتاں نو پسند کرنا ہے جنہاں بندیاں چ منو بندے بھی نہیں پسند، تو یا اللہ معاف کر دے سن، درگزر فرما، معاف کر دے سن، آ شہر رب کو منگو۔ اور ثواب کتنا ہے اعتکاف دا؟ حضور علیہ السلام آپ نے فرمایا من اعتکف یومن، اگر کوئی اگے پیچھے بھی بندہ اعتکاف کرتا ہے تو ایک دن دا اعتکاف، چاہے وہ نفلی اعتکاف ہے، وجہ اللہ تعالی اللہ دی رضا واسطے اعتکاف کیتا ہے اگر کسی نے ایک دن دا، جعل اللہ بینہ و بین النار ثلاث خنادق ابعد ما بین الخافقین، اللہ تعالیٰ جہنم تے اور بندے دے درمیان 3 خندقاں کھود دیندا ہے، بہت دور دی، ایک خندق جڑی وہ مشرق و مغرب تک اس دی مسافت ہے، یعنی دوزخ تو اتنا دور ہو قیامت ال دن ہوئے گا، اتنا دور ہوئے گا کہ دوزخ تو بہت دور، مشرق و مغرب دے درمیان دا فاصلہ جڑا ہے اس نو 3 مرتبہ کرو، 3 خندقاں۔ اور اس مہینے دی جڑی شان و عظمت ہے، فرمایا جڑا بندہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا یا تاکف العشر الاواخر من رمضان، جڑا بندہ اس مہینے دا رمضان المبارک دے آخری عشرے دا اعتکاف کردا ہے اس نو ثواب کتنا ہے؟ فسافر عامن فلما کانا من العام المقبل اعتکف 20 یوما، اللہ تعالیٰ اس نو 1 سال، اللہ تعالیٰ اس نو، یہ حدیث دے الفاظ دا ترجمہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سال اعتکاف جڑا رہ گیا تے آپ سفر دی حالت چان تے آپ نے دوبارہ اس دا آ کے قضائی دیتی آئی تے فرمایا، حضور علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ آخری عشرے دا اعتکاف کردا ہے، من اعتکف ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، گناہاں تو پچھلیا تو انج پاک ہو جاندہ ہے جویں اج پیدا ہویا ہے، جویں اج جم پیا ہے، اس دے سارے گناہ معاف ہو جاندے۔ حاجی بندہ جڑا حج کر کے آوے اس نو کیویں ملدے ہو؟ گناہاں تو پاک ہو کے آیا ہے، تے حضور علیہ السلام آپ نے فرمایا 2 حج تے 2 عمریاں دا ثواب ہے۔ جڑا بندہ اعتکاف کردا ہے اس نو 2 حج تے 2 عمریاں دا ثواب ہے، اور گناہاں تو اس طرح پاک ہو گیا ہے کہ جس طرح وہ اج پیدا ہویا ہے، تے نیکیاں ہی نہ کتے ضائع کر بوے ہے۔ اعتکاف والے لڑ بھی پاندے نے آپس وچ، پچھلے سال جڑا ہے انہاں دی لڑائی کوئی نہ مکدی، اس واسطے اعتکاف وہ بندے کرو جڑے سیانے بندے نے، دنا بندے نے، خاموش ہو کے بیٹھن والے، پر سیانے بندے جڑے نے میں تو دیکھیا تسی بھی آپس وچ ایویں کردے ہو تھے۔ ہاں بچے نہ بڑھ، بچہ جڑا کوئی بھی نہ بوے، بچیاں تو شامل ہی نہ کرو گے۔ ہاں جی تھوڑے بندے 4 بندے بیٹھ جاؤ، لیکن گل یہ ہے حضور علیہ السلام دا فرمان ہے، تینوں حدیث سناواں، الکلام المباح، فضول گلاں کرنیاں فی المسجد، مسجد دے اندر، مکروہن بری بات ہے، یاکل الحسنات نیکیاں نو ضائع کر دی ہے۔ فضول گلاں تے لڑائی تو اس تو اگے ہے، چگلیاں تے پھر اس تو اگے نے، کسی دی برائی بیان کرنا پھر اس تو وہ اگے گناہ ہے۔ یہ تے فضول مباح کلام جڑا ہے وہ نیکیاں نو کھا جاندہ ہے، لکھیا ہے یاکل الحسنات، نیکیاں نو کھا جاندہ ہے۔ بے ادبی نہیں مسجد دی کرنی،
مسجد دی بے ادبی واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جڑا بندہ تھوم کھا لوے، جڑا بندہ پیاز کھا لوے مسجد وچ مت آئے، اس دے منہ دے اندر جڑا ہے وہ مہک ہے، بدبو ہے پیاز دی، مسجد دی بے ادبی دے اندر شامل ہے۔ تے جڑا بندہ اتنے آ کے پھر لڑائی کرے، جھگڑا کرے، آپس وچ انہاں دیاں گلاں نہ مکن، بحث مباحثہ، تے پھر وہ نیکیاں نہیں ہو بلکہ نیکیاں اگلیاں بھی ضائع کر رہے ہیں۔